کون سے لوگ ہیں جس پہ ہم کبھی بھی بھروسہ نہ کریں؟ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ جو آپ کو پڑتا ہے وہ بھروسے کا تھپڑ ہے. یہ تھپڑ آپ کی جڑیں ہلا کے رکھ دیتا ہے. کوئی آپ کو ویسے تھپڑ مار دے اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے. بھروسہ ہمیشہ آپ کے قریب والا توڑتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ بھروسہ توڑنے والے یکدم بھروسہ نہیں توڑتے, پری پلان یہ کام کرتے ہیں. انہیں آپ کی محبت تماشا لگ رہی ہوتی ہے. محبت کی بھی سٹیجز ہیں. جتنا بڑا لیول ہوگا بھروسہ بھی اتنا ہی برا ٹوٹے گا. جو شخص تم پہ بھروسہ کر رہا ہے وہ بے وقوف نہیں ہے. بے وقوف اصل میں تم ہو. یاد رکھو, گناہ کرنے کے لیے ایسی جگہ تلاش کرو جہاں رب نہ ہو. رب ہر جگہ ہے. عورت کا ریونج بہت خطرناک ہے. جب عورت کا بھروسہ ٹوٹتا ہے تو وہ سامنے والے کو نہیں چھوڑتی. زیادہ تر اعتبار توڑنے والوں میں مرد ہی شامل ہوتے ہیں. مرد نے اعتبار کا نام برداشت رکھ دیا. اعتبار اور برداشت میں فرق ہے. بھروسہ ٹوٹنے سے پہلے سمٹمز ہوتے ہیں. کیا سمٹمز ہوتے ہیں؟ ایک, وہ بندہ یہ بھروسے کے لائق نہیں ہے, کسی کا نہیں ہے یہ بندہ. وفادار آدمی تو برانڈڈ ہوتا ہے. وفاداری کا برانڈ اگر کسی نسل کے ساتھ لگتا ہے تو وہ پٹھان نسل. آپ ایک دفعہ ان کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں گے نا, یہ اپنی جان تک قربان کر دیں گے آپ کے لیے. کسی انسان کا اگر ایسے بندے سے پالا پڑ جائے تو وہ کیا کرے؟ کسی انسان میں اگر یہ 10 عادتیں ہیں تو ایسے انسان پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا. لیکن اگر کبھی آپ کا اعتبار ٹوٹ جائے, اس کے بعد آپ نے ایسا کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی سموتھلی چلے, یہ سب ہمیں بتایا ہے ماہر نفسیات ڈاکٹر نبیہہ علی خان نے. ڈاکٹر نبیہہ, بھروسہ اور اعتماد بہت بڑا لفظ ہے اور یہ بہت فخر کی بات ہوتی ہے جب آپ پہ کوئی بھروسہ کرتا ہے. تو وہ کون سے لوگ ہیں جس پہ ہم کبھی بھی بھروسہ نہ کریں؟ یہ جو ڈوبی ہیں آنکھیں اشکوں کے دریا میں, یہ مٹی کے انسانوں پر بھروسے کی سزا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جب مٹی کا بنا انسان ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے, جس کو اس دنیا میں جو ہے وہ بنا کر بھیجا ہے, یہ انسان بھروسے کے لائق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلی غلطی انسان سے ہوئی. جب انسان کو منع کیا گیا کہ ایک پھل ہے جو نہیں کھانا, لیکن وہ پھل کھایا گیا, بھروسہ وہاں سے جو ہے وہ ٹوٹتا ہے. معاملات اور حالات ایسے ہوتے ہیں کہ پھر زمین پہ بھیجا جاتا ہے. انسان کی نسل کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے, اور پھر بھروسہ ٹوٹنے کا سلسلہ جو ہے وہ انسان کی نسل سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے. مطلب انسان ایک اتنی بے اعتباری چیز ہے کہ اللہ نے اس کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ اچھائی اور برائی کے فرشتے بٹھا رکھے ہیں کہ جو اس کی اچھائی بھی لکھ رہے ہیں اور برائی بھی لکھ رہے ہیں. تو اگر آپ بھروسے کی بات کریں کہ ہم کس پہ بھروسہ کریں اور کس پہ نہ کریں, تو یہ تو اسپیسیفک ہمارے پاس کوئی بھی ایک ایسا پرسن نہیں ہے کہ جس پہ میں یہ کہہ سکوں کہ آپ کسی پہ بھی بھروسہ نہ کریں. بھروسہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. زندگی کسی نہ کسی پہ تو آپ بھروسہ کریں گے, کیونکہ اگر آپ کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کریں گے تو آپ پھر بھروسے کو سمجھیں گے کیسے کہ بھروسہ ہوتا کیا ہے. جب یقین, اعتبار اور اعتماد ٹوٹتا ہے, اس کا درد جب آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے, تو آپ اس چیز کو کیسے فیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, زندگی میں بہت سے لوگ آتے ہیں, کچھ سبق دے جاتے ہیں, کچھ ہدایت بن جاتے ہیں. بے شک کچھ لوگوں سے آپ کو سبق مل رہا ہے, کچھ لوگوں سے ہدایت مل گئی. یہ زندگی میں آنے والے لوگوں کا تسلسل اور سلسلہ ہے. یعنی ہر شخص دوسرے شخص سے مختلف ہے, ہر شخص دوسرے شخص سے مختلف سوچ رکھتا ہے. ہر بندہ بے وفا نہیں ہو سکتا, اسی طرح ہر بندہ وفادار بھی نہیں ہو سکتا. ہر شخص جو ہے وہ دھوکے باز بھی نہیں ہو سکتا, اور ہر شخص جو ہے وہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ دھوکہ نہ دے. آپ کو نہیں پتا کہ انسان کے روپ میں شیطان کون ہے, یا انسان نما سانپ جو ہے وہ آپ کو کہاں ملیں گے. اپنی ہی آستینوں میں ہوتے ہیں. اچھا, کسی بھی باہر والے کو, دور پرے کہ آپ کے رشتہ دار ہوں یا دوست احباب ہوں جن سے آپ کبھی کبھار ملتے ہوں, انہیں آپ سے اتنی پرابلم نہیں ہوتی. بھروسہ ہمیشہ آپ کے قریب والا توڑتا ہے. بھروسہ ہمیشہ آپ کا اپنا دوست توڑتا ہے. بھروسہ ہمیشہ آپ کا اپنا پیار توڑتا ہے. جس پہ آپ اپنی ذات سے زیادہ بھروسہ کرتے ہو, بھروسے کو ڈیمیج وہ کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے اپنی ذات سے بڑھ کر چاہتے ہو. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں, لوگوں کو سمجھاتی بھی ہوں, سائیکلوجیکل بھی یہ بتاتی ہوں کہ دیکھیں, کتابی حصہ نہ بنے. بھروسہ ٹوٹنا ایک نارمل فیز ہے, یہ ہونا ہی ہونا ہے آپ کی لائف میں. آپ جس پہ ٹرسٹ آپ کا جو ہے وہ بحال ہے, جس پہ آپ اپنی لائف سے بڑھ کر, اپنی ذات سے بڑھ کے ٹرسٹ کرتے ہو, اس نے آپ کا بھروسہ توڑنا ہی توڑنا ہے. کیونکہ اس نے آپ کو یہ ریلائز کروانا ہے کہ آپ نے جو اس پہ بھروسہ کیا تھا نا وہ غلط تھا. میں نے وہی بتایا نا کہ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں, کچھ سبق بن جاتے ہیں, کچھ ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں آپ کے لیے. تو جو ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں نا, وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ جڑتے ہیں, وہ آپ کے بھروسے کی قدر کرتے ہیں, اور ساری زندگی آپ کے بھروسے کا احترام کر کے آپ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. اللہ نے ہدایت دے دی آپ کو. اللہ نے آپ کو جو ہے وہ ایک ہدایت کے راستے پہ ایک ایسا دوست ملوا دیا جس پر آپ بھروسہ کرنے کے قابل ہو گئے. بھروسہ آپ کو دونوں ہی صورتوں میں کرنا پڑے گا.
آپ کے رشتہ دار ہیں, دوست ہیں, ریلیشنز والے ہیں, کوئی بھی ہیں, بھروسہ کیے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے. دنیا کا نظام ہی نہیں چلے گا. اگر میں یہ کہوں یہاں بیٹھ کے کہ آپ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں, انسان بے اعتباری چیز ضرور ہے, لیکن ہر انسان دھوکے باز نہیں ہے. اسی لیے ہمیں ہر انسان کو اس کیٹیگری میں نہیں رکھنا کہ ہر انسان ہی دھوکہ دے گا. کچھ لوگ, ہمارے یہاں دقت یہ ہے اور تکلیف یہ ہے کہ تربیت کی کمی ہے, فقدان ہے, نسلی لوگ بہت کم ہے. تو جو نسلی خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا, وہ دھوکہ نہیں دیتے, وہ فراڈ نہیں لگاتے, وہ کسی کا دل نہیں توڑتے, وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اور بیسیکلی بعض دفعہ زندگی میں ہم جب برداشت کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہماری برداشت سے زیادہ جو ہے نا, یہ برداشت قربانی مانگ رہی ہوتی ہے. قربانی کیوں مانگ رہی ہوتی ہے؟ کہ ہر اچھی چیز آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کرنی ہے. آپ کو قربانی کا حکم دیا گیا, تبھی آپ کو تولا جائے گا. ناپ تول کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ یہ شخص کیسا ہے, اس کا لیول کیسا ہے. تو یہاں پر برداشت کرنا, دیکھیں اگر ہم عورت کی بات کریں تو برداشت, عورت سے زیادہ برداشت دنیا میں کسی چیز میں نہیں ہے. عورت جب برداشت کرتی ہے تو گھر بس جاتے ہیں, عورت جب برداشت نہیں کرتی تو گھر ٹوٹ جاتے ہیں. یہاں عورت بہت بڑا ایلیمنٹ ہے آپ کی دنیا کا, آپ کی اس ورلڈ کا, آپ کی اس جو ہے وہ کائنات کا. ایک ایسا شاہکار ہے عورت کہ جو صبر کر لے, استقامت پہ ڈٹی رہے, برداشت کر لے, تو اس سے بڑا جو ہے وہ تعلق جوڑنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. ایون مرد بھی نہیں ہو سکتا. مرد برداشت کی کیفیات سے, مختلف کیفیات سے گزرتا ہے, اور کبھی کبھی برداشت کی جب اس کی جو ہے سچویشن ختم ہو جاتی ہے, حد پار ہو جاتی ہے, تو وہ تعلق توڑ دیتا ہے. بالکل. لیکن عورت نہیں توڑتی. عورت آخری دم تک جو ہے وہ تعلق کو نبھانے کا حوصلہ رکھتی ہے, ظلم بھی سہتی ہے. جس نے صبر کیا, جس نے ظلم سہا, وہ عورت ہے. آپ کی کائنات کی وہ واحد ہستی ہے عورت, جو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا حساب بھی جو ہے وہ نہیں لیتی, لوگوں کو بھی نہیں بتاتی, ذکر بھی نہیں کرتی, اپنے گھر والوں سے بھی نہیں شیئر کرتی. بہت کم عورتیں ایسی ہیں جو ریونج پہ اتر آتی ہیں اور ریونج لیتی ہیں. بہت کم ہے. لیکن عورت کا ریونج بہت خطرناک ہے. جب عورت کا بھروسہ ٹوٹتا ہے, جب عورت کا یقین ٹوٹتا ہے, تو وہ سامنے والے کو نہیں چھوڑتی. وہ کہتی ہے کہ پھر اب اس نے میرا بھروسہ توڑا ہے, میرا یقین توڑا ہے. جس نے آپ کو اپنی جوانی سے لے کے, اپنی ایموشنل سچویشن سے لے کے, اپنی زندگی سے لے کے ہر چیز آپ کو سونپ دی, آپ کی بیوی ہے یا آپ کے تعلق میں ہے, وہ عورت اگر آپ کو کسی دوسری عورت کے ساتھ دیکھے گی تو وہ برداشت نہیں کرے گی. وہ اس کا بھروسہ ٹوٹ گیا, اعتبار ٹوٹ گیا. اعتبار توڑا کس نے؟ مرد نے. زیادہ تر اعتبار توڑنے والوں میں مرد ہی شامل ہوتے ہیں, اور مرد ہی اعتبار توڑتے ہیں, کیونکہ مرد کبھی اعتبار کو اس طریقے سے سمجھ نہیں پایا. مرد نے اعتبار کا نام جو ہے وہ برداشت رکھ دیا. مرد نے کہا کہ میں نے اعتبار کیا تو یہ میں نے برداشت کر لیا. اعتبار اور برداشت میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ میں بتا دیتی ہوں. اعتبار کیا ہے؟ اعتبار یہ ہے کہ آپ کو بھروسہ ہے, آپ کو یقین ہے کہ یہ میرا ہے, آپ کو اندازہ ہے کہ یہ میرا ہے. اور جب آپ نے کسی بھی, کوئی بھی مرد ہے, کوئی بھی انسان ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میری برداشت ہے. برداشت وہ ہے جو آپ اس کو سہ رہے ہو, اس کی سچویشن, اس کے بیہیویئرس کو سہ رہے ہو, یہ برداشت ہے آپ کی. لیکن جس سے محبت ہوتی ہے نا, اس کو سہا نہیں جاتا, اسے ساتھ رکھا جاتا ہے. اس سے محبت میں پھر ہر چیز کو جو ہے وہ آپ کو لیول پہ رکھنا پڑتا ہے. یہ برداشت نہیں ہوتی کہ میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں, میں تمہیں جو ہے وہ بھگت رہا ہوں, اتنے عرصے سے بھگت رہا ہوں. نہیں, آپ کو اس سے محبت تھی تو آپ اب تک اس کے ساتھ چل رہے ہیں. چاہے محبت کا کوئی بھی ایلیمنٹ ہو, لیول کوئی بھی ہو, اسٹیجز کوئی بھی ہو. محبت کی بھی اسٹیجز ہیں. آپ کا لیول 1, لیول 2, لیول 3, لیول 4, 0 لیول. آپ کہاں کھڑے ہیں ڈپینڈ آن یور پرسنالٹی اینڈ یور لائف, کہ آپ اپنی زندگی میں محبت کی کس سٹیج کو جو ہے وہ کراس کر رہے ہیں. کیا آپ ابھی 0 لیول پر ہیں, کیا ابھی 1 کراس کیا ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے, اپ گریڈ ہوئے ہیں, یا پھر پہلے ہی لیول پہ کھڑے ہیں. یہ آپ کو طے کرنا ہے, اور آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ جس شخص سے محبت کرتے ہیں وہ لیول کیا ہے. جتنا بڑا لیول ہوگا, بھروسہ بھی اتنا ہی برا ٹوٹے گا. جتنے بڑے لیول پر آپ کسی سے جو ہے وہ ٹرسٹ لیول بحال کرو گے, اتنا ہی آپ کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوگی. اب صورتحال کیا ہے کہ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ جو آپ کو پڑتا ہے وہ بھروسے کا تھپڑ ہے. زندگی میں اس سے بڑا تھپڑ انسان کو پڑ ہی نہیں سکتا. کوئی آپ کو ویسے تھپڑ مار دے, اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے. لیکن بھروسہ جب ٹوٹتا ہے نا, اور یہ تھپڑ انسان کے جو ہے وہ چہرے پر پڑتا ہے, یہ تھپڑ آپ کی جڑیں ہلا کے رکھ دیتا ہے. آپ کو تکلیف اور اذیت کے اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے جہاں پر آپ کنیکشن تو رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے, لیکن درد اور اذیت اتنی ہوتی ہے کہ آپ بھیگی آنکھوں کو سختی سے رگڑ رہے ہوتے ہیں, اور سانس اوپر کھینچ کے
تلخ مسکراہٹ سے آسمان کی طرف جو ہے وہ دیکھ کر ضبط کی آپ کس انتہا پر ہوتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے, آپ امیجن نہیں کر سکتے. یہ ضبط کا وہ مقام ہے کہ جو اس مقام سے گزرا ہے وہ جانتا ہے, وہ میری اس بات سے اتفاق کرے گا. جو اس مقام سے گزرا نہیں اس کے لیے میری بات فضول ہے. جو اس مقام سے گزر چکے ہیں ان کے لیے میری بات جو ہے وہ ہدیتاً تحفہ ہے. کہ آپ ضبط کے اس مقام پر ہوں کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں لیکن چہرے پہ تلخ مسکراہٹ ہو, وہ آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ جو ہے وہ آنکھیں رگڑ رہے ہوں, لیکن ضبط کی وہ کیفیت ہو کہ آسمان کی طرف نگاہیں ہوں اور لوگوں کو اپنے آنسو آپ شو بھی نہ کرا سکیں اور چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے جو ہے وہ اس ٹوٹے ہوئے بھروسے کو آپ برداشت کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں, آپ کا رب جانتا ہے آپ کس سچویشن سے گزر رہے ہیں. دنیا میں ہر کام کر لینا, کسی کا بھروسہ نہ توڑنا. دنیا میں ہر طرح سے لوگوں کو آپ جو ہے وہ تکلیف پہنچا لیں, کچھ بھی کر لیں, لیکن کسی کو تکلیف کے اس مقام تک لے کے نہ جانا کہ جہاں اس کا بھروسہ آپ پہ سے ٹوٹ جائے. یہ بھروسہ ماں باپ کو اپنی اولاد پہ بھی ہوتا ہے, بالکل. یہ بھروسہ اولاد کو اپنی ماں باپ پہ بھی ہوتا ہے. یہ بھروسہ شوہر کو اپنی بیوی پہ ہوتا ہے. یہ بھروسہ جو ہے وہ بیوی کو اپنے شوہر پہ ہوتا ہے, بچوں کو ماں باپ سے ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھروسہ دوست کو دوست پہ ہوتا ہے. بے شک یہ بھروسہ وہ ہے جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے کولیگس کو آپ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بھروسہ ایک باس کو اپنے جو ہے وہ امپلائی پہ ہوتا ہے. یہ بھروسہ وہ ہے جو ایک امپلائی کو اپنے باس پہ ہوتا ہے. یہ بھروسے سے ہی زندگی چل رہی ہے. آپ کی زندگی کا آغاز ہی آپ کا بھروسہ ہے. تو بھروسہ توڑتا کون ہے؟ وہ شخص جو کم عقل ہے, جو بے وقوف ہے, جس کو یہ نہیں معلوم کہ جو شخص تم پہ بھروسہ کر رہا ہے وہ بے وقوف نہیں ہے. بے وقوف اصل میں تم ہو جو اس کے بھروسے کو توڑ رہے ہو, کیونکہ اللہ تمہاری اصلیت جو ہے وہ اس بندے کو ضرور دکھا دے گا جس کا آپ بھروسہ توڑنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. اچھا, بھروسہ توڑنے والے یکدم بھروسہ نہیں توڑتے. بھروسہ توڑنے والے پری پلان یہ کام کرتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. انہوں نے سوچ رکھا ہوتا ہے. انہیں آپ کی محبت تماشا لگ رہی ہوتی ہے, بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں آپ کو, فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں آپ کو. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے مجھ سے محبت کرتا ہے تو کیا بڑی بات ہے, شاید 4 اور بندوں سے بھی محبت کرتا ہو. وہ شاید کا جو لفظ ہے وہ زندگیاں برباد کر دیتا ہے کہ شاید کسی اور سے بھی کرتا ہو. تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے یا نہیں. تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ اس کا تمہارے علاوہ کسی سے تعلق ہے یا نہیں. ایک شاید کو بیچ میں لا کر جو ہے وہ اگر تم یہ فیصلہ کر رہے ہو کہ یہ کل کو مجھے دھوکہ دے گا تو میں ہی اس کو دھوکہ دے کے نکل جاؤں, تو تم نے تو جو ہے وہ ایک دل توڑ دیا. ایک بھرا بھرایا جو ہے وہ ارمانوں سے بھرا جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے کسی کا جو ہے وہ گھر ہی تباہ کر دیا. دل بھی گھر ہے, دل میں بھی جو ہے وہ امیدیں بستی ہیں, دل میں بھی آپ کی ایموشنز بستی ہیں, دل میں آپ کے جذبات بستے ہیں, آپ کے ارمان ہوتے ہیں. آپ کسی پہ اپنی ذات سے بڑھ کر ٹرسٹ کرتے ہو, آپ اس کو جو ہے وہ اپنے سے زیادہ اہمیت دیتے ہو. آپ پاگل تھوڑی ہیں یا ہم پاگل تھوڑی ہیں کہ کسی کو اپنی ذات سے بڑھ کے جو ہے وہ چاہنا شروع کر دیں. کوئی شخص بے وقوف نہیں ہوتا, اسے پتہ ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے, لیکن وہ آپ کو اپنی ذات سے بڑھ کر اس لیے چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کے پسندیدہ شخص ہوتے ہیں. پسندیدہ شخص سے دھوکہ کھانا آپ کے ملک کی روایت بن گئی ہے. اپنے پسندیدہ اور اپنے لوگ جن کو ہم بھرتی کرتے ہیں, کہیں لگواتے ہیں, کوئی جابس دلواتے ہیں, کوئی کسی پر احسان کرتے ہیں, وہی آپ کو دھوکہ دیتا ہے. اور اب مولا علی کے بے شمار اقوال جو ہے وہ اس میں موجود ہیں جہاں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ دھوکہ دینے والا جو ہے وہ بدنسلی ہے. دھوکہ وہی شخص دیتا ہے جس پر آپ احسان کرتے ہیں. دھوکہ جو ہے وہ احسان کی جو ہے وہ شرطوں میں سے ایک ہے. جس پر آپ نے احسان کیا اس نے دھوکہ دینا ہی دینا ہے, اس نے آپ کی پیٹھ پہ وار کرنا ہی کرنا ہے. تو دھوکہ جو ہے وہ بعض دفعہ جو ہے نا ایک آپ کی فطرت بھی ہوتی ہے. کچھ لوگ اب اسے اپنی فطرت بھی بنا لیتے ہیں. جینس میں ہوتی ہے. مطلب یہ جدی پوچھتی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. آپ کے خاندان میں کوئی بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو دھوکہ دینا اپنا فخر سمجھتے ہیں. اچھا میں ایسے بھی لوگ آپ کو دکھا سکتی ہوں. سائیکولوجیکلی مینٹل ان کا جو ہے وہ لیول اتنا بریک ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ دھوکہ دینے کو اپنا فخر سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم جس کو دھوکہ دیں گے یہ ہمارے آگے جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا, ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس لیول پر جو ہے وہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں. یہ وہ لیول ہے جس پہ لوگ اللہ کو بھول چکے ہیں, نعوذ باللہ. اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کو بھول چکے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ دل کو جو ہے وہ نہ دکھائیں, دل کو خراب نہ کریں, کسی کے دلوں کو تکلیف مت پہنچاؤ, دلوں کو اذیت مت دو. ایون یہاں تک قرآن پاک میں ارشاد آیا کہ ایذا دینے والی باتیں تک نہ کرو. کسی کو درد بھی نہ ہو, تکلیف بھی نہ ہو, تو دھوکہ تو بہت بڑی چیز ہے. سوچو ایک لفظ اگر ہم کسی کو غلط بول دیتے ہیں اور کسی کو دکھ ہوتا ہے تو اس کا بدلہ بھی آپ سے لیا جائے گا. تو کسی کو دھوکہ دینے کا کتنا بڑا بدلہ جو ہے وہ آپ سے لیا جائے گا. آپ کی تو آخرت خراب ہو گئی,
آپ کون سی آخرت سنوارنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ آپ نمازیں پڑھ لیں، آپ تسبیحاں ہاتھ میں پکڑ لیں، آپ دنیا کے بہترین ترین کام کر لیں، آپ مجھ سے شرط لگا لیں اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ بددیانتی کی ہے، آپ نے اگر کسی کے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا ہے، آپ کی بخشش نہیں ہے. ہو نہیں سکتا، کیونکہ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا شخص نہیں بخشا جائے گا جو کسی کا دل دکھاتا ہے. بابا بلے شاہ فرماتے ہیں ٹا دے مندر ٹا دے مسجد پر دل نہ کسی دا ٹائیں، دل وچ رب وستا. آپ کے دل میں رب بستا ہے. امیدیں جو ایک پروان چڑھتی ہیں انسان کے دل میں اور ایموشنز کے ساتھ، وہ کہاں سے آتی ہیں؟ دل سے آتی ہیں. دل کیا ہے؟ آپ کے دماغ کی وہ ایموشنز، وہ سوچ، وہ حالات، وہ واقعات جو آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے سیکھتے ہو. تو زندگی میں بے وقوفوں والی حرکتیں بند کر دو، لوگوں کو دھوکہ دینا، بھروسے توڑنے بند کر دو. کیونکہ اگر تم نے بھروسہ توڑنا بند نہ کیا تو تم خود بھی بھروسے کے لائق نہیں رہو گے. کوئی تم پہ بھی بھروسہ نہیں کرے گا. جو کسی کا بھروسہ توڑتا ہے، دنیا مکافات عمل ہے، یہ ایسے چکر چلتا ہے، یہ راؤنڈ جو ہے نا وہ ایسے چلتا ہے. یہ آپ نے کسی کو دھوکہ دیا ہے اور یہ گھوم کر جو ہے وہ دھوکہ واپس جو ہے وہ آپ کی طرف آ گیا. دھوکہ پلٹ کے تو واپس آتا ہے. یہ آپ کھڑے ہیں، یہ آپ کا دھوکہ ہے، یہ واپس پلٹ کر آپ کی طرف آیا ہے اور آپ اس دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں. یہ ہے آپ کی زندگی. آپ میرے سے شرط لگا لیں، میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ کہیں کہ نہیں جی میں نے اتنے لوگوں کو دھوکہ دیا، آج تک مجھے کوئی دھوکہ نہیں ملا، میں تو ایسا بندہ ہوں جس سے کبھی دھوکہ، آپ کو دھوکہ نہیں ملا ہوگا تو آپ کو بیماری ملی ہوگی. آپ کو رات کی آپ کی نیندیں اڑ گئی ہوں گی، آپ سکون سے سو نہیں سکے ہوں گے، آپ بیماریوں کے شکار ہو کر جب وہ دوائیوں پہ لگے ہوئے ہوں گے. بہت سے پیشنٹس جب ہمارے پاس ایسے آتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کے دل دکھائے ہوتے ہیں، لوگوں کو اذیتیں پہنچائی ہوتی ہیں، سکون نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، بھروسے توڑے ہوتے ہیں. بالکل. ایک نوجوان لڑکی کا دل جب ٹوٹتا ہے نا، اس کے اندر بڑے ارمان ہوتے ہیں. وہ ایک مرد کو، ایک لڑکے کو جس سے محبت کرتی ہے نا، اسے اپنی کل کائنات سمجھ لیتی ہے. وہ اس کی زندگی کا محور بن جاتا ہے. وہ اپنا اس کو سب کچھ سونپنے کے بعد جو ہے وہ اس کی بیوی کے روپ میں خود کو دیکھ رہی ہوتی ہے، جو کہ غلط ہے. شادی سے پہلے کا یہ ریلیشن غلط ہے، لیکن آپ ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اگر آپ کو کسی سے محبت ہو جائے اور آپ اس کے قریب آ جائیں تو آپ اس کو روک نہیں سکتے. لیکن وہ مرد جو اپنے ماں باپ کے کہنے پہ کہیں اور شادی کر لیتا ہے اور آپ کی ایموشنز کو ہرٹ کرتا ہے، تو یہ جو آپ کسی کی جڑیں ہلا رہے ہو نا، یہ جو آپ کسی کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہو، یہ آہیں عرش تک جاتی ہیں. ہاں، لیکن ایسی لڑکیوں کی بددعائیں نہیں لگتی جو سائیکو ہوں اور جو خود بھی تنگ کر رہی ہوں اور بہت پریشان کر کے رکھا اور مینٹلی ڈسٹرب کر کے مردوں کو رکھا ہوا ہو، اور پھر یہ کہہ رہی ہوں کہ جی یہ میرے ساتھ ہی رہے، زبردستی میرے ساتھ رہے، اگر یہ کہیں جائے گا تو اس کو بددعائیں دینی شروع کر دیں. ایسی بددعائیں نہیں لگتی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ آپ اس میں خود بھی قصوروار ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے چیزیں وہ آپ کو جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں. اکثر مرد جو ہے وہ بیچارے بددعاؤں کے چکر میں نا کہ یہ لڑکی ہمیں بددعائیں نہ دے دے، اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. اب وہ مینٹلی سیک ہے، اس کو پرابلم ہے، وہ کسی ڈس آرڈر کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہے، وہ آپ کو بھی پریشان کر رہی ہے، خود بھی پریشان ہو رہی ہے. لیکن آپ اس کا علاج کروانے کی بجائے اس کے ساتھ جو ہے وہ زبردستی چلنے کو جو ہے فوقیت دے رہے ہو. تو یہاں پہ رک کے سوچیں کہ اس کو ایکسپرٹ کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کو ایکسپرٹ کو لازمی چیک کروائیں. یہ نہیں کہ بھروسہ توڑنے والے، جھوٹ بولنے والے. دھوکہ وہ بندہ دیتا ہے جس کے کال اور فیل میں تضاد ہوتا ہے. وہ بندہ جو آپ کو کہے کچھ، سجی دکھا کے کبھی مارے نا، ایسا بندہ اعتبار کے اور بھروسے کے قابل نہیں ہے. کچھ کرے کچھ. بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ہماری آرگنائزیشنس میں آتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کرتا ہوں، میرا یہ لیول ہے، میرا وہ، میری یہ ایکسپرٹیز ہے، سی وی میں جھوٹ لکھا ہوتا ہے. ہاں میری یہ، اور جب کام کرواؤ گے تو صفر. ہاں، اور جن کا کام بولتا ہے وہ زبان سے نہیں بولتے. بالکل، یہ تو بالکل سچی بات. وہ کام کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم نے کام کیا. اپنے کام سے لوگوں کے منہ بند کرتے ہیں، وہ اپنے کام سے منہ بند کرتے ہیں لوگوں کے. زندگی میں نے یہی تجربہ اپنی زندگی سے سیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ میرے سامنے آ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جی ہم بہت قابل ہیں، ہمارے سے بڑا اینکر کوئی نہیں، ہمارے سے بڑا جو ہے فلاں کوئی نہیں، یہ ہے وہ ہے، ہم بہت حسین خوبصورت فلاں یہ وہ. بھائی اگر آپ ہیں تو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ پروف کریں نا. بالکل. اور پھر جب اسکرین آن ہوتی ہے، کیمرہ آن ہوتا ہے، ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، تو آپ کو جو ہے وہ کچھ نہیں رہا اور باتیں آپ کی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. تو یہ بھروسہ کے لائق لوگ نہیں ہیں. جو اپنی تعریف اپنے منہ سے کرتا ہے یہ بندہ بھروسے کے لائق نہیں ہے. جھوٹ بولنے والا، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے. اچھا، اداروں میں ہائرنگ ہوتی ہے تو وہ بھی ٹرسٹ کی بنا پہ ہوتی ہے نا، آپ کسی کی ٹرسٹ نہ توڑیں. یس،
نہیں توڑنا. آپ اپنا رسک لگوا رہے ہیں جھوٹ بول کر. ہاں جھوٹ بول کر. اچھا دیکھیں جھوٹ بول کے جو بھی کام کیا جاتا ہے نا وہ اینڈ ٹو اینڈ تو اس کا کوئی نتیجہ تو نکلنا ہی ہوتا ہے, ظاہری بات ہے. جھوٹ نہ بولیں, آپ سچ اور حقیقت پہ مبنی بات کریں. جو آپ ہیں وہی پریٹینڈ کریں, جیسے آپ ہیں ویسے ہی آپ رہیں. بالکل. کوئی آپ کو سینگ نہیں لگ گئے. بالکل. کہ اگر آپ کو کوئی جاب مل گئی ہے, یہاں لوگوں کو اچھی جابس مل جائیں, یہاں لوگوں کا جو ہے وہ اچھا کاروبار سٹارٹ ہو جائے, تو وہ ایسے جو ہے وہ آپ رنگ بدلتے ہیں جیسے گرگت رنگ بدلتا ہے. کس چیز کا رنگ بدل رہے ہو آپ؟ انسان ہو, مٹی کے بنے انسان ہو. مٹی کا کوئی رنگ نہیں ہے, مٹی تو زرد ہے. آپ نے مٹی میں ہی چلے جانا ہے, مٹی سے ہی اللہ نے بنایا, مٹی میں غرق ہو جاؤ گے. تو جو مٹی سے بنا ہے مٹی میں غرق ہو جائے گا, اس کو غرور کس چیز کا ہے؟ تکبر کیا ہے؟ بھروسے توڑتے ہو لوگوں کے, اور یہ بھی بھول جاتے ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بھروسہ توڑتے ہو ایک عورت کا, اور مظلوم, اصل میں یہ ہمیشہ سے مجھے یہ بڑی شکایت ہے معاشرے سے کہ مظلوم عورتوں کو پریشان نہ کریں. کوئی اگر آپ سے بہت محبت کرتی ہے نا, دل و جان سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہے, ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. آپ اس کے ساتھ نہیں چل سکتے, صاف بتا دیں اس کو کہ بھائی میں نہیں تمہارا جو ہے وہ ساتھ دے سکتا, تم اس کو مزید کنٹینیو نہیں کرو, اپنے دل میں میری جگہ نہ بناؤ. بیچ میں جب اس پوائنٹ پہ آ گئے اور کہہ رہے ہو اب میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا, یہ زیادہ غلط ہے. یہ غلط, یہ تو پھر آپ نے اپنی منمانی کی نا, کہ آپ اس کو جو ہے وہ لے کے چل پڑے اپنے ساتھ, کچھ وقت اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے ہیپیلی گزار لیا, اور جہاں آپ کو لگا کہ اب یہ میرے گلے پڑ رہی ہے یا مجھ سے شادی کی ڈیمانڈ کر رہی ہے, وہاں آ کے اپنا دامن جو ہے چھڑوانا شروع کر دیا. یاد رکھو, گناہ کرنے کے لیے ایسی جگہ تلاش کرو جہاں رب نہ ہو. رب ہر جگہ ہوتا ہے, ہر جگہ ہے. آپ نہیں بچ سکتے, مکہ فتح عمل سے نہیں بچ سکتے. اپنی بہنوں پہ ترس کھاؤ. کسی کی بہن کو اذیت دی ہے نا تو اپنی بہنوں پہ ترس کھاؤ. کسی کی بیٹی کو اذیت دی ہے نا تو اپنی بیٹیوں سے جو ہے وہ ترس کھاؤ, ان کے اوپر ترس کھاؤ. کسی کی بیوی کی طرف غلط نگاہ سے دیکھا ہے نا تو اپنی بیوی کو غلط نگاہوں سے بچاؤ. مرد کا, میں کہتی ہوں مرد کا باضمیر ہونا بہت ضروری ہے. جس مرد کی نگاہ میں حیا ہونا بڑی ضروری ہے. کیا دیکھتے ہو عورتوں میں؟ مجھے نہیں سمجھ, کیا ہے کیا عورت؟ بھائی خوبصورت ہے, اچھی ہے تو ماشاءاللہ کہہ کے نگاہیں جھک بھی سکتی ہیں. نگاہیں اٹھتی ہیں تو اٹھی چلی جاتی ہیں, ذہن میں غلط خیال آتے ہیں تو آتے ہی چلے جاتے ہیں, نیت خراب ہو جاتی ہے. آپ اپنی بیوی, اپنی جو ہے وہ محبت, جس نے آپ کے لیے سب کچھ لٹا دیا, اس کو بھول بھال کے اس عورت کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں. لیکن اس عورت کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے, آپ کو گریب کرنے کا. آج کل کے دور میں تو عورتیں گریب کرتی ہیں. آج کل تو لڑکوں کے پیچھے لڑکیاں پڑ جاتی ہیں. ہاں ویری ٹرو. مطلب لڑکے بچتے ہیں کہ بھائی ہمارے پیچھے نہ ہے, اور لڑکیاں پیچھے پیچھے چلی جاتی ہیں کہ جی ہمیں ہم جو ہے وہ. اور لڑکیاں آج کل زیادہ تر دھوکہ لڑکیاں دیتی ہیں. ہاں یہ بھی سچ ہے, کیونکہ وہ اپنے کام نکلوانے کے لیے جو ہے وہ ان کے پیچھے جاری ہوتی ہیں. اب یہ بھی تو بھروسہ توڑا آپ نے. میں نے ایسے لڑکوں کو بھی دیکھا ہے, بیچارے جو ہے وہ نہ پڑھ پاتے ہیں, ابھی ینگسٹرز ہیں, ابھی اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, لیکن محبت میں پڑ جاتے ہیں. لڑکیاں دھوکہ دے جاتی ہیں, کوئی اور بوائے فرینڈ بنا لیتی ہیں, کسی اور کے ساتھ شادی کر لیتی ہیں. نبھاؤ نا, توڑ نبھاؤ. محبت کی ہے تو کس چیز کی محبت؟ آپ نے محبت کو تماشا بنا لیا ہے. محبت کوئی تماشا نہیں ہے, محبت ایک جذبہ ہے. محبت ایک جو ہے وہ آپ کا سکون ہے. آپ کو سکون پرووائڈ کرنے کے لیے وہ شخص اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک ہی رہنے دو, اس کو اپنے لیے زحمت نہ بناؤ. اچھا ٹھنڈک کا پیریڈ بھی بہت شارٹ ہوتا ہے, 1 سال سے زیادہ نہیں چلے گا. اچھا میں پتہ کہ کہتی ہوں, نئی نئی محبت ہوتی ہے نا تو انسان ایسے پروٹوکول دے رہا ہوتا ہے دوسرے بندے کو, ایسے پھول آ رہے ہیں, چاکلیٹس آ رہی ہیں, خوشی منائی جا رہی ہے, ہر وقت دن رات فون پہ باتیں ہو رہی ہیں, میں مر جاؤں گا, میں مر جاؤں گی, میں فلاں ہو جائے گا, جی آپ سے اچھا ہی کوئی نہیں ہے, آپ تو زندگی کا. بالکل ایسے پروٹوکول دیا جا رہا ہوتا ہے جیسے آپ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو ہے وہ کسی مریض کو لے کے جاتے ہیں نا, تو ویسی آؤ بھگت کرتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے ہم نے پیسے لینے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ جتنا اچھی جو ہے وہ اس کو ہم اکوموڈیٹ کریں گے, فیسیلیٹیشنز دیں گے, اتنے ہی اچھے پیسے بھی نکلوا لیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ سوچ رکھ کے کہ ہم اس شخص کی ایموشنز کے ساتھ کھیلیں گے, ہم اتنا ہی اچھا اس سے پیار نکلوا لیں گے اس کی ایموشنز کو ہٹ کر کے, اور پھر اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور پھر جب آپ بل پے کرنے کے بعد جو ہے وہ اس پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو ہے وہ بحث و تکرار کرتے ہیں نا, تو وہی پرائیویٹ ہاسپٹل والے جو ہے نا وہ آپ کے مریض کو اگر انجیکشن لگنا ہوتا ہے نا کسی ٹائم میں, اور اس سے پہلے آپ کی جو ہے وہ بل پہ بحث ہو گئی ہے, تو وہی آپ کے پیشنٹ کو جو انجیکشن تک نہیں لگاتے. وہ جو ہے وہ بندہ پڑا وہاں تڑپ رہا ہوتا ہے, پہلے پیسے جمع کراؤ پھر تمہارا پیشنٹ جو ہے وہ چیک کریں گے. یہ حالات ہیں آپ کے جو ہے وہ معاشرے کے, یہ حالات ہیں آپ کے جو ہے وہ لوگوں کے. یہی آپ محبت میں کر رہے ہیں کہ پہلے تم میری بات مانو, پہلے تم اس لیول تک آؤ, اگر تم اس لیول تک آ گئی یا آ گئے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا, نہیں تو میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا. شرائط مت رکھو, محبت میں شرائط نہیں ہوتی. کون سا تم کیا کس کو چیک کرتے پھر رہے ہو؟ ایک محبت میں لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو آزماتے پھرتے ہیں. کس چیز کی آزمائش؟ اچھا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو, اچھا میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو, تو میں تو تمہیں آزما رہی تھی, میں تو مذاق کر رہی تھی. آپ نے مذاق بنا رکھا ہے لوگوں کی ایموشنز کو.
لوگ جو ہے وہ اپنی فیلنگز اور اپنی ایموشنز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. مذاق ہو رہا ہے بھائی. بھروسہ ٹوٹنے سے پہلے سمٹمز ہوتے ہیں. جیسے بیماری سے پہلے سمٹمز ہوتے ہیں ایسے بھروسہ ٹوٹنے سے پہلے بھی سمٹمز ہوتے ہیں. کیا سمٹمز ہوتے ہیں؟ ہاں میں بتا دیتی ہوں آپ کو. بھروسہ ٹوٹنے سے پہلے جو سمٹمز ہوتے ہیں, ایک شخص آپ کو جتنا وقت دے رہا ہوتا ہے نا, سب سے پہلے وہ اپنے وقت کی کمی آپ کے ساتھ جو ہے وہ لے کر آتا ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ اس وقت کی کمی وہاں پر آ جاتی ہے. وہ آپ کو وقت دینا بند کر دیتا ہے. وہ آپ کو مختلف قسم کے جو ہے وہ بہانے, ہیلے وسیلے بہانے جو ہے وہ بناتا ہے کہ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے, میں یہاں بزی ہوں, میں فلاں بزی ہوں, میں اس کے ساتھ تھا, میں اپنے کام میں بزی تھا, کچھ بھی وٹ ایور ایسی چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, 6 دفعہ سے زائد جب اس طرح کی چیزیں آپ کے ساتھ ہونی شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ سم تھنگ رانگ ود یو. آپ کے ایموشنس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. ایک بندہ آپ کے ساتھ چلنا ہی نہیں چاہ رہا. دوسری خاص بات, جب وہ بندہ آپ سے بات پہ جو ہے وہ آپ سے لڑنا شروع کر دے, جھگڑنا شروع کر دے, آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے کہ تم تو ہو ہی ایسی, تمہارے ساتھ تو میں نے جو ہے وہ کبھی کمفرٹیبل محسوس ہی نہیں کیا. تیسرا بندہ آ گیا ہے, سمجھ لیں اسے ڈوز کہیں اور سے مل رہی ہے, اسے ٹائم کہیں اور سے مل رہا ہے. وہ چیز جو کبھی وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ایموشنس تھی وہ آج کہیں اور جڑ گئی ہیں. یہ بھروسہ توڑنے کے سمٹمز ہوتے ہیں, یعنی اس بیماری کے سٹارٹ کا یہ سمٹم ہوتا ہے. اس کے بعد تیسری خاص اور اہم بات کیا ہوتی ہے کہ آپ کو آپ کال کریں گے, آپ میسج کریں گے, آپ کو چڑ کے جواب دیا جائے گا یا پھر بالکل جواب ہی نہیں دیا جائے گا, آپ کو اگنور پہ ڈال دیا جائے گا. یہ انسان کو اتنا ہرٹ کرتی ہے بات, اتنی تکلیف دیتی ہے کہ یار میں تمہیں بار بار میسج کر رہی ہوں اور تم آگے سے جو ہے وہ رپلائی بھی نہیں دینا چاہتے. وہ بندہ جو دن رات تمہارے ساتھ جو ہے تمہیں پروٹوکول دے رہا ہے, وہ حد ہے 2 سے 3 مہینے بعد جو ہے وہ اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دیتا ہے. یہ ہے آپ کے لوگ, اور یہ ہیں ان کے بھروسے, اور یہ ہیں ان کی محبتیں. یہ ساری کی ساری اسٹیبل پہ رکھی ہیں, اٹھا لیں. صحیح کہہ رہی ہیں بالکل. یہ معاملات ہیں آپ کے ساتھ. آپ پتہ نہیں کون سی محبتوں میں پڑے ہوئے ہیں, کون سے لوگوں پہ آپ بھروسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں کہ آج کا مرد اور آج کی عورت جو وہ کتنی وفادار ہے. وفادار ہوں گے کیسے؟ تربیت ہی نہیں ہے. وفاداری تو ایک برانڈ ہے. وفادار آدمی تو برانڈڈ ہوتا ہے. وفاداری ہر بندے کے بس کی بات تھوڑی ہوتی ہے کہ ہر بندہ وفادار ہو جائے. اگر یہاں ہر بندہ ہی وفادار ہو جائے تو پھر تو دنیا کا نظام ہی ٹھیک ہو جائے. تو وفاداری جو ہے وہ ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی, یہ عطا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. بے شک. وفادار بندہ بنایا نہیں جاتا, وفادار بندہ پیدا ہوتا ہے. جیسے دلیر آدمی بنایا نہیں جاتا, دلیر آدمی پیدا ہوتا ہے. اسی طرح وفادار آدمی بھی پیدا ہوتا ہے. اس کے خون میں وفاداری شامل ہوتی ہے. اور پٹھان جو ہے نا, پٹھان قوم, وہ وفادار قوم ہے. میں کھل کے اس لیے کہہ سکتی ہوں میں بھی پٹھان ہوں, آپ بھی پٹھان ہیں, اور میں مان سکتی ہوں کہ جتنے بھی پٹھان قوم ہے یہ وفادار قوم ہے. آپ ایک دفعہ ان کے ساتھ جو ہے وہ وفاداری کے ساتھ چلیں گے نا, یہ اپنی جان تک قربان کر دیں گے آپ کے لیے. ایسی وفادار قوم ہے. لیکن باقی سارے لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ وفادار ہیں, میں ان کو نہیں کہتی, لیکن وفاداری کا برانڈ اگر کسی جو ہے وہ نسل کے ساتھ لگتا ہے تو وہ پٹھان نسل ہے. وہ ہمارے پٹھان بہن بھائی ہیں کہ جو اپنی زندگیاں قربان کر سکتے ہیں, لیکن اگر کسی کو دوست کہہ دیا ہے, کسی کو محبت کہہ دیا ہے, تو اس کو زبان دے دی ہے تو اپنی زبان سے نہیں مکرے گا. پٹھان سے نہیں مکرتے. بالکل. دیکھو کتنی بڑی بات ہے, 2000 کی چیز کہہ کے تمہیں 500 میں دے جاتا ہے پٹھان. پھر لوگ مذاق اڑاتے ہو کہ یہ تو اس کی شرافت کا مذاق اڑاتے ہو, اس کے معصوم پن کا مذاق اڑاتے ہو کہ یہ 500 میں دے گیا, یہ پٹھان ہے. آج کل کے دور میں ایسے لوگ ہیں نہیں, کہاں نہیں, سادہ بندہ ہے وہ. دیکھو تمہیں 2000 کی چیز, اس کو پتہ نہیں 500 میں پڑی ہے نہیں پڑی ہے, تمہیں 500 میں دے گیا, تمہارا بھلا کر گیا, یعنی کر سک رہا, میں تم مذاق اڑا رہے ہو, تم اس کا بھروسہ توڑ رہے ہو. اچھا جاتے بھی اسی پٹھان کے پاس ہیں چیز خریدنے کے لیے, اور بولتے بھی اسی کے پیچھے ہیں. تو آج کے بعد پٹھان قوم کا مذاق اڑانا بند کر دیں آپ لوگ, کیونکہ پٹھان قوم جو ہے وہ مذاق برداشت نہیں کرتی. وفادار قوم ہے, وفادار رہنے والے لوگ ہیں, اور ہم ہمیشہ سے وفادار ہیں. ہاں بالکل. وفاداری ہمارے رگ رگ اور خون میں شامل ہے, نسلوں میں شامل ہے. جنگوں میں میدان سے کبھی بھاگے نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی غداری کرے یا بے وفائی کرے, ہاں جی, تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں. ہاں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ ہم جہاں وفادار ہیں وہاں پہ ہم دشمنی پہ بھی بہت اچھے سے اترتے ہیں. جو بے وفائی کرے نا, وہ پٹھان قوم اس کو معاف نہیں کرتی. اچھا معافی یہ والی نہیں کہ کسی کا کوئی برا کر دیں گے, کسی کو غلط کر دیں گے, کسی کو نقصان پہنچا دیں گے, تمہیں بھی اس مقام تک لے کر آئیں گے جس مقام سے وہ گزرا ہوتا ہے. تمہاری زندگی میں بھی وہی مقام جو ہے وہ واپس
لا کر رہتے ہیں جس مقام سے تم نے کسی کو پٹھان کو گزارا ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا. یہ کیونکہ میری اپنی ذات ہے, میری اپنی نسل ہے, تو مجھے بہت اچھے طریقے سے اس چیز کا جو ہے وہ اندازہ ہے, اس لیے بتا رہی ہوں. بالکل بالکل, کیونکہ وہ بے وفائی کرتے بھی نہیں ہیں تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے. جب ان کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر اس چیز کا بدلہ جو ہے وہ. اور دیکھیں جیسے خون کا بدلہ ہے, جیسے جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز کا بدلہ ہے, اسی طرح جب آپ کسی کی تذلیل کریں تو اس کا بھی بدلہ ہونا چاہیے. ہاں بالکل, آپ کا یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی کسی کی تذلیل کر کے نکل جائے, کوئی کسی کے دل توڑ کر. میں تو کہتی ہوں قانون بناؤ, دل توڑنے والے جو لوگ ہیں ان کو جیلوں میں ڈالو. ہاں قانون بنائیں, جو کسی کا دل توڑے, جو کسی کی ایموشنز کو ہرٹ کرے, جو کسی کے جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچائے, ان کو جیل کرائیں. پھر تو ہزاروں کی بنیاد میرے سارے ایڈوکیٹ بھائی جو ہے وہ اس ٹائم دیکھ رہے ہوں گے, قانون پاس کروائیں. میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں. قانون پاس کروائیں کہ دل توڑنا گناہ ہے. میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ دل توڑنا گناہ ہے, تو آپ لوگ جو ہے وہ کیسے اس پر جو ہے وہ قانون نافذ نہیں کر سکتے؟ کیوں لوگوں کی زندگیاں اور جذبات اور ایموشنز کے ساتھ کھیل کر انہیں ذہنی مریض بنا رہے ہو؟ میرے پاس لوگ آتے ہیں, روتے تڑپتے آتے ہیں, کسی کی محبت کسی کے عشق میں جو ہے وہ پاگل ہو جاتے ہیں. خدا کے لیے رحم کرو ان پر. کیوں لوگوں کے دل اور دماغ اور ان کے بھروسے کو جو ہے وہ توڑ کے ان کو جو ہے وہ ذہنی مریض اور ذہنی امراض میں جو ہے وہ مبتلا کر رہے ہو؟ تو اس کا قانون ہونا چاہیے, قانون نافذ کروائیں اور میری طرف سے ریٹ دائر کریں. میں جو ہے وہ اس چیز میں جو ہے وہ شامل ہوتی ہوں بحیثیت ماہر نفسیات, کہ میرے پاس جس طرح سے نفسیات کے جو ہے وہ یہ کیسز آتے ہیں اور لوگ جس طرح ایموشنلی ہرٹ ہوتے ہیں, وہ بہت اپنی زندگیوں کو ختم کرنے پہ آ جاتے ہیں. کوئی شخص جو اپنی جیتی جاگتی خوشی والی زندگی کسی ایک شخص کی خاطر برباد کرنے پہ تل جائے, اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے. جتنے میرے ایڈوکیٹ بھائی دیکھ رہے ہیں, جتنے میرے جو ہے وہ عدالتوں میں یہ جو ہے وہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور وہاں تک یہ باتیں میری جو ہے وہ پہنچتی ہیں, میری جج صاحبان سے بھی گزارش ہے اور میری سب ان لوگوں سے گزارش ہے جو قانون نافذ کرتے ہیں کہ دل توڑنے پر پابندی عائد کی جائے, دل توڑنے والے کو سزا دی جائے تاکہ کوئی دوبارہ کسی کا دل نہ توڑ سکے. فیصلہ کراؤ, جن لڑکے اور لڑکی کو باہر جو ہے وہ ڈیٹوں پر دیکھ لو, ان کے نکاح کرا دو, کرائیں ان کے نکاح. ڈیٹیں بند ہو جائیں گی. بند آپ, میں کہہ رہی ہوں 10 نکاح بھی ہو گئے نا آپ کے لاہور میں, لوگ ڈر کے مارے ڈیٹ مارنا چھوڑ دیں گے. میں صحیح کہہ رہی ہوں, جہاں ڈیٹ مارتے کسی کو پکڑ لو, ان کو پکڑ کے نکاح کراؤ ان کا, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیسے ڈیٹ مارتے ہیں اور جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ غلط کام کرتے ہیں. ویسے بھی اب ویلنٹائنس ڈے آنے والا ہے, اب دیکھیں نا, اب ویلنٹائن ڈے پہ نکاح کرائیں نا. میرا بس چلا تو میں تو کرا دوں گی, کیونکہ مجھے تو کسی کا ڈر خوف نہیں ہے. میں نے تو مولوی صاحب ہی پکڑنے نا ایک, تو وہ لے جا کر جو ہے ان کا نکاح پڑھاؤ. ان کو جو ہے دیکھیں, عورت کبھی نہیں بھاگتی, بہت کم لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو نکاح سے بھاگتی ہیں. ہر لڑکی چاہتی ہے کہ جس لڑکے کے ساتھ میرا تعلق ہے اس سے میری شادی ہو جائے. گھر والے آڑے آ جاتے ہیں, رشتے دار آڑے آ جاتے ہیں, کاسٹ آڑے آ جاتی ہے. بھائی آپ جو ہے وہ کسی کے ساتھ اپنا جسمانی تعلق بناتے ہوئے کاسٹ نہیں دیکھتے اس کی کہ یہ کس خاندان سے تعلق ہے اس کا. وہاں پہ آپ کے سارے خاندان چلیں گے, اور شادی اور نکاح کی بات آ جائے تو وہاں پہ خاندان آڑے آ گیا. یہ کون سی فلسفی ہے؟ یہ کوئی فلسفی نہیں ہے. 2 کام کرنے ہیں آپ پاکستان میں, ایک تو دل توڑنے والوں پر جو ہے وہ پابندی عائد کرانی ہے, اور دوسرے جو ڈیٹ مارتا پکڑا گیا اس کا نکاح کرانا ہے. یہ کریں, یہ کام کریں, شروع کریں. دیکھیں بہت ہمارے ہاں تبدیلی آئے گی. ہم نیکی کا کام کریں گے, اللہ کو خوش کریں گے, اپنے رسول کو خوش کریں گے, اپنے اسلام کے اکارڈنگ ٹو اسلام چلیں گے. ہم سائنس اور اسلام کے مطابق چلتے ہوئے, دیکھیں نا سائیکلوجیکلی 2 بندوں کو نہیں تو چلے کسی ایک بندے کو تو سکون دیں گے نا. اس کی زندگی تو سکون میں آئے گی اس نکاح کے بعد, کیونکہ وہ چاہتا یہی ہوگا یا چاہتی یہی ہوگی, تو اس کو تو اس کا ساتھی مل جائے گا. دونوں مخلص نہ بھی ہوں, ایک تو مخلص ہوتا ہی ہوتا ہے, تبھی محبت چلتی ہے. ایسا ہی ہے. 2 لوگوں میں سے ایک بندہ لازمی مخلص ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اپناؤں, لیکن دوسرے بندے کی خرافات کی وجہ سے, اس کے بھروسہ بار بار توڑنے کی وجہ سے وہ آگے نہیں چل پا رہا ہوتا. تو بھروسہ توڑنا ایک گناہ کبیرہ ہے. مت اس کو جو ہے وہ اس گناہ کو سرزد کریں. اچھا, آپ نے کیفیات تو بتا دیں, لیکن وہ کون سے لوگ ہیں, ان لوگوں میں کیا کیریکٹرسٹکس ہم دیکھیں کہ ان پہ ہم بھروسہ نہ کریں؟ ایسا بندہ, جیسے میں نے اپنے پوڈ کاسٹ کے اسٹارٹنگ میں بھی کہا, کہ جو جھوٹ بولتا ہے, بات بات پر جو ہے وہ آپ کو باتیں سناتا ہے, لمبی لمبی چھوڑتا ہے, وہ ہوتا کچھ ہے دکھاتا کچھ ہے. ایسے شخص پہ بالکل اعتبار نہ کریں, بھروسہ نہ کریں, اس کو اپنی لائف میں شامل نہ کریں. وہ شخص جو خود پسندی میں ملوث ہے, جس کو اپنی ذات سے پیار ہے اور وہ آپ میں ہمیشہ کیڑے نکالتا ہے اور اپنی تعریفیں آپ کے سامنے بیٹھ کر بیان کرتا ہے, میں یہ میں وہ, تمہیں کیا پتا, ہمارا خاندان ایسے, ہمارے پاس یہ تھا, ہمارے پاس وہ تھا. وہ کیا ہے, آپ آج میں جئیں.
جو تھا وہ چلا گیا, جو ہے آپ نے اس پہ اسٹینڈ کرنا ہے. تو جو شخص آپ کو اپنے آبا و اجداد یا اپنی پرسنالٹی کے وہ قصے سنانا شروع کر دے جو اس میں ہیں یا نہیں ہیں, آپ کو اس چیز کا پتہ بھی نہیں ہے, لیکن وہ ساری باتیں آپ کو چھوڑ کے, آپ کی ذات کو چھوڑ کے اپنی ذات پہ منحصر کر لے, یہ بھروسہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے لوگ. اگر ایسے لڑکے یا ایسی لڑکیاں آپ کے ساتھ شامل ہیں تو انہیں اوائڈ کریں. ڈینجرس ترین یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ میں اپنے گھر پہ بات کر رہا ہوں, ہاں گھر پہ بات ہو رہی ہے, ہاں امی کو بھی پتہ ہے, ہاں ابو کو بھی پتہ ہے, بس تم اپنے گھر میں بات کر لو. بہت سی لڑکیاں اپنے گھر میں بات کر لیتی ہیں اور لڑکے گھر میں بات نہیں کرتے, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ان سے. جب تک آپ کے پاس کوئی شیورٹی نہ ہو, جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو, لڑکے کی کسی بات پر یقین نہ کریں, اعتبار نہ کریں. اسی طرح لڑکی کی بھی تب تک بات کا اعتبار نہ کریں جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو. ان دونوں طرح کے لوگوں سے جو ہے وہ اوائڈ کریں. اگر بہت سلسلہ لمبا ہو گیا, محبت چل رہی ہے, سلسلہ لمبا ہو گیا, شادی نہیں ہو رہی, کل ہے, پرسوں ہے, اگلے مہینے ہے, جی اگلے سال ہے, یہ والے لوگ آپ سے شادی نہیں کریں گے. یہ آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور آپ سے صرف کھیل رہے ہیں. کسی کا بھی کھلونا مت بنو, کسی کو بھی اپنی زندگی میں اتنی امپورٹنس نہیں دو کہ وہ آپ سے کھیل کے چلا جائے. ہاں اگر آپ خود اس کے ساتھ جو وہ کھیل کے جو ہے وہ ٹائم پاس کرنا چاہ رہے ہو یا بات کو ختم کرنا چاہ رہے ہو اور آپ کو ایموشنز ہرٹ نہیں ہوتی ہیں تو پھر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی اس حوالے سے, کیونکہ لوگوں کا آج کل یہی حال ہو گیا ہے. فرینڈز ود بینیفٹس, وہی نا, آج کل جو ہے وہ لیونگ ریلیشن شپ میں جو ہے وہ یہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں جو ہے وہ آ گئے ہیں. کتنی بری بات ہے, کتنا غلط جو ہے وہ بیہیویئر ہے ہمارا. اور لیونگ ریلیشن شپ میں آپ بغیر نکاح کے میاں بیوی بن کے جو ہے وہ رہ رہے ہو. یہ کون سے میاں بیوی ہیں؟ وہ شخص آپ کو عزت دے پائے گا جس نے آپ کو جو ہے وہ نکاح کے بغیر رکھا ہوا ہے؟ آپ اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور ہر لڑکی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی عزت کتنی قیمتی ہے. بالکل. وہ لڑکیاں جو ہاسٹلائزڈ ہیں, ہاسٹل میں رہتی ہیں, پھر شہر پڑھنے کے لیے آتی ہیں اور یہاں پر آ کر ان کو اپنے سارے معاملات اور چیزیں چلانے کے لیے جو ہے وہ اپنے ساتھ ریلیشن شپ میں رہنا پڑتا ہے, ایکسپینسز افورڈ کرنے کے لیے. ایون وہ لڑکوں کے ساتھ بھی رہ رہی ہیں. میں ایسی بھی خواتین کو جانتی ہوں کہ جو لڑکوں کے ساتھ ہی رہ رہی ہیں, لیونگ ریلیشن شپ میں ہیں اور نکاح نہیں ہوا ہوا لیکن ساتھ رہ رہی ہیں. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. یہ لڑکا آپ سے کیوں شادی کرے گا جس کو آپ پہلے ہی میسر ہیں ساری کی ساری, وہ آپ سے کیوں شادی کرے گا؟ اور اگر شادی کر بھی لے تو آپ کی شادی زیادہ ٹائم چلے گی نہیں, کیونکہ آپ شادی سے پہلے ہی بہت جو ہے وہ اپنا ٹائم اسپینڈ کر چکے ہو ساتھ. ہمیشہ محبت شادی کے بعد کریں. کوشش کریں کہ محبت اگر ہو جائے تو فوراً شادی کر لیں, ٹائم نہ ویسٹ کریں. اگر آپ جتنا ٹائم ویسٹ کرتے رہیں گے, محبت میں اتنے گریپس آتے رہیں گے, محبت میں اتنی ہرڈلز آتی رہیں گی, ٹینشنز آتی رہیں گی. ابھی میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں, ابھی میرے بھائی ٹھیک نہیں, ابھی میرے بڑے بھائی کی شادی ہو جائے, ابھی میرے فلانے کی شادی ہو جائے. بھائی یہ سوچتے رہ گئے تو پھر محبت ہاتھ سے نکل جائے گی. بھائی کی شادی جب ہونی ہوگی ہو جائے گی. امی کی طبیعت جو ہے جب ٹھیک ہونی ہے تبھی ہونی ہے, آپ نے ان کا علاج کروانا ہے. منائیں, اپنے گھر والوں سے بات کریں. اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اگر بچے کسی کو پسند کرتے ہیں تو ان کی پسند کا احترام کریں. اسلام کہہ رہا ہے عورت کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. یعنی لڑکی کی ہاں کتنی ضروری ہے کہ وہ جس مرد کو اپنی زندگی میں شامل کر رہی ہے وہ قبول کرتی ہے تو مرد اس کی زندگی میں شامل ہوتا ہے. تو لڑکیوں کو اسپیس دیں. والدین سے میری ریکویسٹ ہے تاکہ ان کے بھروسے نہ ٹوٹیں, بالکل, تاکہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے ذلیل و خوار نہ کریں. اچھا, جو ناقابل بھروسہ لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ بہت مطلبی ہوتے ہیں. جی, جہاں ان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے صرف وہاں رشتہ جوڑتے ہیں. ظاہر ہے, اور مطلب ختم, رشتہ ختم. لالچی ہوتے ہیں, لالچ بہت زیادہ ہوتا ہے. اکثر اوقات جو ہے وہ بھروسہ توڑنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہیں آپ کی دولت میں انٹرسٹ ہوتا ہے, جنہیں آپ کی کسی قابلیت میں انٹرسٹ ہوتا ہے, یا جنہیں اس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ ہیں تو ان کی ویلیو بڑھے گی, آپ ان کے ساتھ ہیں تو ان کو لوگ جو ہے وہ زیادہ چاہیں گے, آپ ان کے ساتھ ہیں تو آپ ان کی جو ہے وہ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ لیول جو ہے وہ انکریز ہوتا جائے گا. وہ آپ کو سیڑھی بنا کے آپ کے کندھے پہ بندوق رکھ کر جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ آن کر رہے ہوتے ہیں. یہ مطلبی لوگ ہیں, یہ سازشی لوگ ہیں. اچھا, یہ آپ کے پیچھے سازشیں بھی کرتے ہیں, آپ کے خلاف بھی جا رہے ہوتے ہیں. ایک تو آپ کو ساتھ بھی بٹھاتے ہیں, آپ کی وجہ سے جو ہے وہ شہرت بھی لیتے ہیں, لیکن آپ کے خلاف سازش بھی یہی کرتے ہیں. اور آپ کو سمجھ نہیں آتی, آپ بھروسہ نہیں کر سکتے کہ نہیں یار یہ بندہ تو ایسے نہیں کر سکتا, کم سے کم یہ بندہ میرے خلاف نہیں جا سکتا. یہی بھروسہ ٹوٹتا ہے. وہی بندہ بھروسہ توڑ رہا ہوتا ہے آپ کا, جس کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ میرے خلاف نہیں جا سکتا, وہی آپ کے خلاف جا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر آپ نے, میں یہی کہتی ہوں کہ والدین آپ کے شریف ہونا اور والدین اگر آپ کے نسلی ہوں تو بچے نسلی پیدا ہوتے ہیں. ماں کا بڑا رول ہے, ماں کا بڑا کردار ہے. ماں اگر جو ہے وہ اپنے کردار پہ کام کر کے جو ہے وہ اس دنیا میں نئی نسل کو جو ہے وہ لے کر آئے نا, تو وہ نئی نسل جو ہے وہ معاشرے کے لیے تباہی کا باعث کبھی بن ہی نہیں سکتی, کیونکہ اس نے ایک نیک ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں سے جو ہے وہ نسل چلتی ہے. ایون ہمیں جو
جب ہم مریں گے ہمیں اٹھایا جائے گا, بلایا جائے گا, تو وہ بھی ماں کے نام سے. تو ماں کے کردار کا بڑا جو ہے وہ معنی ہے, بہت عمل دخل ہے. ماں نے اگر تربیت ایک بیٹے کی یہ کی ہے کہ بیٹے اگر باہر کوئی لڑکی پسند آ جائے نا تو ہمیں بتا دینا, اس کی زندگی برباد نہیں کرنی. کتنی مائیں تربیت کرتی ہیں, اتنا سا جملہ ہے, کتنی مائیں تربیت کرتی ہیں, کوئی بھی نہیں کرتی. یہاں مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں میرا بیٹا تو اس کی تو بہت ساری فرینڈز ہیں, یہ تو بہت ساری دوستیں ہیں, اس کی تو بڑی دوستوں کی جو ہے وہ کال آتی رہتی ہے. یہ آپ کے لیے عزت کی بات ہے کہ آپ کے بیٹے کی جو ہے وہ بہت ساری دوست ہیں. دوست کیا ہوتا ہے؟ کون دوست؟ لڑکا لڑکی تو دوست ہے ہی نہیں. آپ کون سا دوست بنا رہے ہیں؟ آپ کے اسلام میں لڑکا لڑکی کی دوستی موجود ہے؟ مجھے جو ہے وہ بتائیے, ڈسکرائب کیجئے. نہیں ہے. تبھی آپ جو ہے وہ ذہنی مریض جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں. آپ کے گھر میں ذہنی مریض بیٹھے ہیں, آپ کے گھر میں جو ہے وہ ڈپریشن کے مریض بیٹھے ہیں. مجھے چھپ کے جو ہے وہ لڑکیاں کالز کرتی ہیں, لڑکے کالز کرتے ہیں کہ ہم کسی کی محبت میں جو ہے گرفتار ہیں, ہمارے گھر والوں کو جو ہے وہ پتہ چل گیا اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں الگ کر دیا. پھر آپ جو ہے وہ فوراً سے جو ہے وہ ایک ڈینجرس قسم کے ماں باپ بن جاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ ان کے محبت کے آڑے آ کے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن میں لڑکوں کو کہوں گی کہ سٹینڈ لیں. وہ لڑکیاں جنہیں آپ پسند کرتے ہیں, جن کے ساتھ آپ رہنا چاہتے ہیں, ان سے آپ نکاح کریں, ان سے شادی کریں, ان کو عزت دیں, ان کو مقام دیں, ان کو اپنا نام دیں. اور والدین کو بھی یہ کہوں گی کہ آپ بیچ میں آ کر جو ہے وہ ایک ایسا تعلق مت بنائیں جس میں آپ ہٹلر بن جائیں. ہٹلر تھا نا, وہ اپنی منمانی کرتا تھا, وہ کہتا تھا میری مرضی کے مطابق ہی ہوگا سب کچھ. تو ماں باپ ہٹلر نہ بنے. محبت کی شادی جو ہے وہ جرم نہیں ہے, محبت کی شادی کوئی گناہ نہیں ہے. محبت کی شادی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کو کرنے دیں. یہ اور بات ہے کہ ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھ جاتی ہیں. محبت کی شادی سے پہلے بھی پری میرج کاؤنسلنگ کریں اور پرو میرج کاؤنسلنگ بھی لازمی لیں, وہ بھی لازمی کروائیں, تاکہ آپ بھروسے کے مطابق جو ہے وہ دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. دیکھیں, لالچی بندہ, جھوٹا بندہ, جس کی باتوں میں تضاد ہے وہ بندہ, اور ایک ایسا بندہ جو خود پسندی کا شکار ہے, اور ایک ایسا بندہ جو کسی ایک شخص کی بات مانتا ہے. یہ میں آپ کو بہت بڑا ایلیمنٹ بتا رہی ہوں. ہمارے یہاں پاکستان میں ایسے بہت سے مرد ہیں کہ جو کسی ایک بندے کی بات مانتے ہیں, باقی کسی کی نہیں سنتے, اور وہ لوگ بھی اپنے ریلیشن کو توڑ لیتے ہیں اس بندے کے کہنے پر, چاچے مامے کے کہنے کوئی پہ, بھی ہو, اپنی ماں کے کہنے پہ, کوئی بھی, ماں بھی ہو سکتی ہے, باپ بھی ہو سکتا ہے, کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے, اس کی خاطر جان دے رہے ہوں گے, اور جہاں دوسرا بندہ ان کے پیچھے جان دے رہا ہوگا اس کو ذلیل کر رہے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کو وہ بندہ پسند نہیں ہے, جو بندہ اس کی زندگی میں آنا چاہتا ہے. میں نے بہت سے ایسے کیسز جو ہے وہ ڈیل کیے ہیں. تو میں اس لیے جو ہے وہ اپنے تجربے کی بیس پر یہ بات کر رہی ہوں کہ پلیز کسی کی بات میں آ کر اپنی محبت کو تباہ مت کرو. آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہو تو یہ آپ کا ذاتی فیل ہے. اس سے آپ مشورے لینے کس سے جا رہے ہو؟ آپ کی امی بتائیں گی کہ آپ نے محبت کرنی ہے یا نہیں, آپ کے ابو بتائیں گے, یا کوئی دوست بتائے گا کہ آپ کے لیے جو ہے وہ لڑکی ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ کو نہیں پتا. آپ نے جب اس لڑکی کو اپنے لیے پسند کیا تھا تو آپ نے کچھ دیکھا تھا تو پسند کیا تھا نا, اور اگر آپ نے اس لڑکے میں کچھ دیکھا تھا تو آپ نے پسند کیا تھا. اچھا, یہ وعدہ خلاف بھی بہت ہوتے ہیں ایسے لوگ, وعدہ خلافی کرتے ہیں, بالکل وعدہ کر کے اپنی مکر زبان جاتے ہیں, بالکل اپنی زبان سے مکر جاتے ہیں, اور وعدہ خلافی ان کا جو ہے وہ ایک بڑا کہتے ہیں نا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, وتیرہ ہو جاتا ہے ان کا, کہ میں جو ہے وہ جو بھی وعدہ کرنا ہے وہ بھول جانا ہے. آپ کی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں رکھنی, آپ انہیں کوئی کام کہہ دیں تو وہ کام یاد نہیں رکھنا, اپنی منمانی کرنی ہے, اپنے پریشر میں رہنا ہے, اپنے لیول پہ رہنا ہے. ایک وہ بندہ جو خود کو بہت کچھ سمجھتا ہے, میں یہ, میں وہ, میں فلاں, یہ بھروسے کے لائق نہیں ہے, کسی کا نہیں ہے یہ بندہ. دنیا میں یہ بندہ محبت نہیں کر سکتا جو یہ کہے کہ میں لائن ہوں, میں دھاڑوں تو جو ہے وہ ساری طرف جو ہے وہ خاموشی چھا جاتی ہے. آپ کسی کے ہو ہی نہیں سکتے, آپ کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتے. آپ کو کس چیز کا تکبر ہے, کس چیز کا آپ کو غرور ہے؟ انسان تکبر کے لیے نہیں بنا. میں تہس نہس کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, آپ صفر ہیں. دھاڑ کے دیکھ لیں, شیر کر کے دکھاتا ہے, شیرنی شکار کر کے لاتی ہے. جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں, اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کس لیول پہ کھڑے ہیں. ہاں جی. اچھا, یہ غیبت بھی بہت زیادہ کرتے ہیں, غیبت بھی کرتے ہیں, بیک بائٹنگ. بالکل. غیبت کا تو ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ دھوکے باز آدمی میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, جس پر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے. یا آپ کے دوست, رشتہ دار, احباب, ان میں یہ باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. آپ کو اپنے خاندان میں ملتی ہیں غیبت کرنے والے لوگ. ایسی عورتیں ملیں گی جو آپس میں جو ہے وہ بیٹھ کے برائیاں کر رہی ہوں گی. ایسے مرد حضرات ملیں گے. اچھا, پہلے میں سمجھتی تھی کہ یہ عورتوں میں ہی خصلت ہے. ہاں, مردوں میں زیادہ ہے. مردوں میں زیادہ ہے. مرد بھی بیٹھ کے غیبت کر رہے ہوتے ہیں, مرد عورتوں کی بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور عورتیں مردوں کی کر رہی ہوتی ہیں. غیبت کا ایک چیز چل رہی ہوتی ہے. اور غیبت کا کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں اگر آپ غیبت کرتے ہیں تو. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کس طرف جا رہے ہیں؟
غیبت کرنا گناہ ہے، اور گناہ کا ہمیں جو ہے وہ ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ گناہ کی تو سزا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے آپ سزا کے لیے تیار ہو رہے ہیں. فلاں بندہ تو ایسے کرتا ہے، فلاں بندہ تو ایسا ہے. بھائی کوئی بندہ کیسا بھی ہو، آپ کا کیا پرابلم ہے؟ اچھا اس کو گلیمرائز کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو جسٹ فیکٹ ڈیفائن کر رہے ہیں، ڈسکرائب کر رہے ہیں. ہم تو سچ بول رہے ہیں اس بندے کے بارے تو اس کے میں. منہ پہ بولو نا. تو بھائی اس کے منہ پر جا کر بولو کہ تم یہ ہو، جذبہ رکھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ وہ پھر کیا ہے. ہاں اس کے منہ پہ بولنے کی تمہارے اندر ہمت نہیں ہے نا، اس کو پتہ ہے پیٹھ پیچھے بیک بائٹنگ ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے. آپ غیبت کرنے والا جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ اللہ کی نظر میں دھدکارا جا رہا ہے، اور اللہ کتنی جو ہے وہ لانتے دے رہا ہے اس شخص کے اوپر کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم دوسرے بندے کو جو ہے وہ. اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، یہ لوگ فرشتے ہیں؟ یہ کوئی ہم فرشتوں کی دنیا میں رہتے ہیں کہ جہاں پر جو دوسرا بندہ غلط اور میں ٹھیک ہوں؟ میں ہر جگہ ٹھیک کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں کہیں نہ کہیں غلط بھی ہوں گی. ہاں انسان ہے کہ میں اگر یہ کہوں نہیں جی میں ہر جگہ ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں، ایسے نہیں ہوتا. آپ غلط ہو باقی سب ٹھیک ہے. ہاں آپ کہیں نہ کہیں غلط ہیں، آپ کی سوچ غلط ہے، آپ کا سوچنے کا معیار غلط ہے، آپ کا لیول، آپ کے سٹینڈرڈز غلط ہیں، اس لیے دوسرا بندہ آپ کی نظر میں غلط ہے. میں سب کو اچھا سمجھوں، میں برے کو بھی اچھا سمجھوں، اس کا مطلب ہے میرا معیار بہت بلند ہے. اپنے معیار کو بلند کریں، اپنے لیول انکریز کریں، خدا کے لیے اپنی سوچ کو وائڈ کریں، کھولیں، نظارے دیکھیں. وہ کہتے ہیں نا بڑا بندہ ہمیشہ نظریات ڈسکس کرتا ہے اور چھوٹا بندہ ہمیشہ شخصیات ڈسکس کرتا ہے. تو چھوٹے بندے ہمارے پاس زیادہ ہیں جن کی شخصیات پہ جو ہے وہ کانسنٹریشن ہے کہ یہ کیسی شخصیت ہے، یہ کیسا بندہ ہے، یہ کسی سے رشوت لیتا ہے، یہ اس کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی، یہ کھا کہاں سے رہے ہیں، یہ پہن کہاں سے رہے ہیں. اچھا آج تو اس کی بیٹی بہت اچھا سوٹ پہن کے نکلی تھی، ان کے پاس اتنے مہنگے جو ہے وہ کپڑے کہاں سے آ گئے. یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ مطلب آپ کا یہ ایشو ہے. آپ کے پاس اور کوئی ایشو نہیں ہے ڈسکس کرنے کے لیے کہ فلاں کے گھر یہ چیز کیسے آ گئی، وہ آپ کو بتائے بیٹھ کے. بھائی کون ہے آپ؟ کیا مسئلہ کیا آپ کو؟ مطلب علاج کی ضرورت ہے ان لوگوں کو. میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ علاج کے قابل ہیں جو آپ کو یہ ریلائز کروا رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ آپ کو ہی سوچتے ہیں. کیسی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ نفرت کرنے والوں کے ذہنوں پہ سوار ہیں، اور وہ ان کے ذہن جو ہے وہ آپ کی طرف سے ہٹتے ہی نہیں ہیں. آپ ہی کی سوچ رکھے سوتے ہیں، آپ ہی کی سوچ رکھ کے اٹھتے ہیں، آپ ہی کی سوچ رکھ کے سارا دن گزارتے ہیں، آپ ہی کی سوچ رکھ کے غیبت کرتے ہیں. یہ ان کے نامہ اعمال جو ہے نا وہ بھر رہے ہیں غلطیوں سے، یہ ان کے نامہ اعمال گناہوں سے بھر رہے ہیں. یہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی بات کی. اور یہ لوگ آپ کو نا اللہ کی طرف بھی بڑے نظر آئیں گے، کہیں گے ہمیں اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، ہم بہت ڈرتے ہیں اللہ سے، ہمیں بڑا خوف ہے اللہ کا. لو ہم تو کبھی کسی کے بارے میں ایسی بات نہ کریں، ہمیں تو کبھی جو ہے وہ ایسا نہ ہو. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا اس طرح، میں نے بھی دیکھا، میں نے آبزرو کیا. یار کون ہیں آپ لوگ؟ بالکل کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں کو یہ سوٹ نہیں کرتا. کوئی اپنی زندگی میں خوش ہے یا غم میں ہے، وہ اچھا کھا رہا ہے، اچھا پہن رہا ہے، اچھی زندگی جی رہا ہے یا بری زندگی جی رہا ہے، وہ رو رہا ہے یا ہنس رہا ہے، آپ اپنا کام کریں. کسی کے آنسو پہنچ سکتے ہیں تو آنسو پہنچنے کا باعث ضرور بنے، لیکن کسی کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے. یہ بھروسہ توڑنے والے لوگ ہیں. اچھا کسی انسان کا اگر ایسے بندے سے پالا پڑ جائے تو وہ کیا کرے؟ کسی کا ایسے انسان سے پالا پڑ جائے، جتنے سمٹمز میں نے بتا دیے، اگر ایسے سمٹمز کسی بھی شخص میں ہو تو فوراً سے راستہ بدل لے. کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کی، یا اس کو مزید بھاؤ دینے کی، یا اس کو مزید عزت دینے کی. اس سے بچیں، پرہیز کریں. جیسے ہم بتاتے ہیں نا کہ آپ کو یہ دوائی کھانی ہے تو یہ فوڈ جو ہے وہ اوائڈ کرنی ہے، پرہیز کرنا ہے آپ نے. تو پرہیز علاج جو آپ کا ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ آپ پرہیز کریں گے تو آپ اس علاج سے بچ جائیں گے نا، دوائیاں کھانے سے بچ جائیں گے. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پرہیز کریں. اگر مینٹل پیس چاہیے، سکون چاہیے، اچھے لوگ، کھلی ذہنیت کے لوگ، خوشگوار لوگ، مسکراتے ہوئے چہرے، تازہ ترین شکلیں، اچھے سوچ اور اچھی ذہنیت کے جو ہے وہ لوگوں میں اٹھے بیٹھے دوستی کریں ان سے، جن کو آپ کے کردار سے لے کے آپ کے کام، آپ کے خاندان، آپ کی چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہ ہو، جو آپ سے آپ کے خاندان، آپ کی چیزیں، آپ کے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے سوال نہ کرے، بلکہ آپ سے یہ سوال کرے کہ آج تم جو ہے وہ تکلیف میں تو نہیں ہو، اذیت میں تو نہیں ہو، تمہیں کوئی چیز تو نہیں چاہیے. وہ لوگ جو آپ کا ساتھ دینے والے ہوں ان کے ساتھ چلیں، جو برانڈیڈ ہوں. اور میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ برانڈیڈ بندہ جو ہے نا وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ موسٹ فیوریٹ ترین شخصیات میں سے ایک بن جاتا ہے. اور لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں برانڈیڈ لوگ بہت کم ہیں، اسی لیے لوگوں کے ساتھ بنتی بہت کم ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ چلتی بہت کم ہے. دوست دھوکہ دے جاتے ہیں، بھروسہ توڑتے ہیں، رشتہ دار بھروسہ توڑتے ہیں، آپ کے اپنے بچے بھی آپ کا بھروسہ توڑ سکتے ہیں، آپ کے اپنے ماں باپ بھی بھروسہ توڑ سکتے ہیں. مطلب یہ رشتے وہ ہیں جو بھروسہ ٹوٹنے پر آپ کا دل دکھتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنے، نہ کہ آپ
آپ جو ہے وہ تکلیف یا اذیت دینے والے بنے. وہ ایک برانڈ کا سلوگن ہے نا جو نام ہے اعتماد کا. ہاں, کیونکہ وہ ایک برانڈ ہے نا. انسان بھی نام اعتماد کا ہی ہے. ہاں, تو آپ جو ہے وہ اعتماد کسی پر تبھی کرتے ہیں جب کوئی اعتماد کے آپ کو قابل لگتا ہے. اور اگر وہ اپنی قابلیت اس بے اعتباری پہ کھو دے کہ اس نے مجھ پہ اعتبار کیا ہے اور آپ اس بندے کو بے وقوف سمجھ لیں, تو یہ آپ کی کم ظرفی ہے اور آپ کی بدنصیبی ہے کہ آپ نے دوسرے شخص کا اعتبار توڑا ہے. نہیں ہونا چاہیے ایسے. بالکل بالکل. آپ کو قابل بننا چاہیے, آپ کو اعتبار کے قابل بننا چاہیے. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.